عطائے جعفر صادق قسم اللہ کی یہ ہے، عطائے جعفر صادق کہاں میں اور کہاں لوگوں ثنائے جعفر صادق، کہاں میں اور کہاں لوگوں ثنائے جعفر صادق۔ میری بخشش کی خاطر دوستو اتنا ہی کافی ہے، میری بخشش کی خاطر دوستو اتنا ہی کافی ہے، میری تربت پہ لکھ دینا گدائے جعفر صادق۔ اور محمد وآل محمد صلوات، میری تربت پہ لکھ دینا گدائے جعفر صادق۔ ہے جتنے جعفری یہاں پر میں ان سب سے مخاطب ہوں، ہے جتنے جعفری یہاں پر میں ان سب سے مخاطب ہوں، تمہیں دوہری مبارک ہو کہ آئے جعفر صادق۔ محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی محمد وآل محمد۔ تمہیں دوہری مبارک ہو کہ آئے جعفر صادق۔ وسیلہ فاطمہ زہرا کا دے کر مانگ لے جو بھی، وسیلہ فاطمہ زہرا کا دے کر مانگ لے جو بھی، تو پھر کیسے نہ دے اس کو خدائے جعفر صادق۔ خاندان زہرا کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار شہزادی سیدہ کا دل دکھانے والوں پہ لعنت، بے شمار برائے خوشنودی شہزادی سیدہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی محمد وآل محمد۔ تو پھر کیسے نہ دے اس کو خدائے جعفر صادق۔ میرے لب پر تو رہتا ہے صبح و مساء، میرے لب پر تو رہتا ہے صبح و مساء، یا علی یا علی یا علی یا علی، بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا، بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ آپ مانے نہ مانے حقیقت ہے یہ، خود اصل پیشوائی کو آ جائے گا، دیکھیے کہے کہ ایک بار بعد دعا، دیکھیے کہے کہ ایک بار بعد دعا، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ باب جنت پہ جس وقت دیکھا مجھے، راستہ دے دیا ہٹ کے رضوان نے، آپ کی مدح کا یہ ملا ہے صلہ، آپ کی مدح کا یہ ملا ہے صلہ، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ورد کرنے لگا میں جو نادے علی، بھول بیٹھے فرشتے جو تھا پوچھنا،
وہ بھی کہنے لگے میں بھی کہنے لگا، وہ بھی کہنے لگے میں بھی کہنے لگا، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ جب یہ پوچھا گیا اس کا مطلب ہے کیا، خل کفاہ اللتا انما لا فتح، مسکرا کر جواباً یہ میں نے کہا، مسکرا کر جواباً یہ میں نے کہا، یا علی یا علی یا علی یا علی میرے لب پر تو رہتا ہے صبح و مساء، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ صلوات۔ بہت شکریہ حسن بھائی، یہ تھے ہمارے بہت ہی پیارے حسن بھائی۔ اب میں میرب کو ربائی پیش کرنے بلانے سے پہلے چند اشعار۔ اللہ نے کچھ ایسے اتارے ہیں محمد، اللہ نے کچھ ایسے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اور اسلام اگر لوگے حسین ابن علی سے، اسلام اگر لوگے حسین ابن علی سے، تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں محمد۔ پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں میرب سے گزارش کروں گا ربائی پیش کرنے کے لیے، بارے دیگر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بارے دیگر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات۔ خود کو مانند خدا کیسے کریں، خود کو مانند خدا کیسے کریں، ہم محمد کی ثنا کیسے کریں، بے خبر ہیں وہ درود پاک سے، بے خبر ہے وہ درود پاک سے، جو یہ کہتے ہیں دعا کیسے کریں۔ آج ہم ہیں عاشق آل نبی، آج ہم ہیں عاشق آل نبی، شکریہ ماں کا ادا کیسے کریں، آپ کے روزے پلایا تھا ہمیں، آپ کے روزے پلایا تھا ہمیں، باپ کا قرضہ ادا کیسے کریں، پنجتن سے مانگ لو سب کچھ رضا وہ نہیں کہتے عطا کیسے کریں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اب میں ملتمس ہوں حسین مرزا کے دعائیں اور نذرانۂ عقیدت پیش کریں، پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، خدا جس کسی نے بے قرآن اتارے، مدثر کہیں اور مزمل پکارے، وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر پھچائے ستارے، اٹھا سر زمین عرب سے
کنارے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے بدن نور جن کا ہے دل نور جن کا زبان نور جن کی عمل نور جن کا کہ خاکی بنائیں گے کیا ان کی خاکی محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے سن کے سٹ میں بھی ایک فتنہ اٹھا تھا رسالت کی کوئین جو کر رہا تھا اٹھے تب یہ کہہ کے 72 جیالے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے ان نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے اور محمد والے محمد صلوات محمد ہمارے بڑی شان والے. بے شک یہ تھے حسین مرزا, بہت خوبصورت ماشاءاللہ. لو منزل حقم کو چلے ماہ رسالت, لو منزل حقم کو چلے ماہ رسالت, الہم کے تاروں کی بجی خلد میں نوبت, الہم کے تاروں کی بجی خلد میں نوبت, لینے کو فرشتوں کا بڑا شوق زیارت, لینے کو فرشتوں کا بڑا شوق زیارت, لینے کو فرشتوں کا بڑا شوق زیارت, سر رکھ دیے دیواروں میں حوروں نے باحسرت, سر رکھ دیے دیواروں میں حوروں نے باحسرت, خل تھا کہ وہ آتا ہے, خل تھا کہ وہ آتا ہے جو شاید دوسرا, خل تھا کہ وہ آتا ہے جو شاید دوسرا ہے, سلوات پڑھو کہ آمد محبوب خدا ہے, سلوات پڑھو کہ آمد محبوب خدا ہے. اور محمد والے محمد صلوات صلی اللہ محمد والے محمد. اب میں منقبت اور نعت پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا ہمارے بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک کمیل مرزا سے. پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. بارے دیگر صلوات اللہم صلی اللہ محمد والے محمد پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. یا محمد یا محمد یا محمد, ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد یا محمد کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد. ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا, ایک پل میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا, اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد. گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں, گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں, مصطفیٰ کے ہیں زمین پہ اتنے شیدائی کہ بس
یا محمد. میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول, میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول, رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس یا محمد. دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے, دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے, ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد. ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال, ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال. کیا کہوں یاروں مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد. ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش, ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش. دفعتاً میرے سرہانے سے صدائی کہ بس یا محمد یا محمد. کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد یا محمد. محمد سلامات. تمام مومنین مومنات کو ایک بار پھر میں آج کی مناسبت سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اب میں ہمارے یوتھ سے ہمارے بہت ہی انٹیلیجنٹ اور بہت ہی قابل مقرر یہاں موجود ہیں دانیال سید سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کی اس محفل کو چار چاند لگانے کے لیے ممبر پر تشریف لائیں. پر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو میلاد رسول سرور کائنات, رحمت دو عالم, افتخار کبریا, مسلمانوں کی جان, جناب امیر المؤمنین کے بھائی, جناب سیدہ کے بابا, حسنین کے نانا, اس پوری کائنات کی روح مجسم نور اول کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آج دو مناسبت ہیں, ایک صادق نبی کی اور صادق امام کی. جشن صادقین کہا جاتا ہے. ایک نے سچا دین پہنچایا اور ایک نے سچا دین بچایا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد.
मोहम्मद वाले अजीज़ान मोहतरम, सरवर कायनात की विलादत उनकी खिलकत नहीं है, बल्कि उनकी खिलकत तो बहुत पहले से है कि पैगंबर खुद फरमाते हैं कुंतो नबियन व आदमो बैनल मा'i व तीन, कि अभी आदम आबो गिल के पर्दे में नहा थे, अभी आदम की मट्टी मट्टी थी और पानी पानी था, अभी आदम आदम नहीं बने थे, सुभान अल्लाह। तब भी मैं नबी था। ये नहीं फरमाया कि तब भी मैं था, फरमाया कि तब भी मैं नबी था, आज नबी बना नहीं हूँ। अब समझ में आया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इन पे सलावात भेजी तो क्यों नहीं कहा कि मोहम्मद पे दुरूद हो, क्यों नहीं कहा कि रसूल पे दुरूद हो, कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर दुरूद भेजते हैं। क्योंकि पैगंबर फरमा रहे हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम नहीं बने थे, मैं उस वक्त भी नबी था, यानी जब से ये नबी तब से उन पे दुरूद। मिल के दुरूद पढ़ेंगे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मौजिज़ात बयान करना चाहता हूँ कि अभी ऐलान रिसालत नहीं हुआ और 24 मौजिज़ात बदन मुताहर जसद मुताहर के मुतालिक 24 मौजिज़ात उलमा ने, मुअर्रिखीन ने, मुहद्दिसीन ने लिखे हैं नबी करीम के जिस्म के बारे में। ये वो मौजिज़ात नहीं है कि जब रसूलुल्लाह ने जो मौजिज़ात दिखाए हैं, ये वो मौजिज़ात हैं कि जो जसद मुताहर के अंदर नज़र आते हैं कि खुदा एक नबी को भेजेगा और उसको कुछ सिफ़ात देगा और वो सिफ़ात किसी और में नहीं होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितनी भी सिफ़ात तमाम अंबिया को दी हैं, उससे ज़्यादा सिफ़ात नबी सरवर कायनात को दी हैं। तो इन सिफ़ात को देख के पता चलेगा कि ये अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं। तो आज मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बदन मुताहर के मौजिज़ात बयान करूँ। तो शुरू करता हूँ कि नबी जहाँ जहाँ भी जाते थे हमेशा सर पे एक अब्र रहता था, एक बादल रहता था। खालिक को ये मंजूर नहीं था कि मेरे हबीब का एक साया भी हो और इस साये पे किसी के पाँव आए, इनके साये पे किसी के पाँव भी ना आए। तो अगर रसूल किसी नवासे को अपने कांधों पे सवार करते हैं तो मानना पड़ेगा कि ये खालिक की इजाज़त थी। क्या कह रहे, सुभान अल्लाह। जहाँ जहाँ से जब नबी गुजरते थे और वहाँ कुएँ होते थे, अगर कुआं खुश्क होता था या अगर पानी होता था लेकिन खारा होता था, एक मर्तबा अपना लुआब दहन उसमें डाल देते थे तो पानी जो खारा पानी होता था वो मीठा हो जाता था। जिनके लुआब दहन का ये असर हो तो उनके खून का क्या असर होगा। जहाँ जहाँ भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे सारे दरख्त उन पे झुकने लग जाते थे। ये दरख्त झुक के करके बताते थे कि नबी हम जैसे नहीं हैं। और कद आवर से कदावर आदमी जब पैगंबर इस्लाम के पास तशरीफ़ लाता तो सर से लेकर गर्दन तक वो पैगंबर से छोटा नज़र आता। बुलंद कामत आदमी जब पैगंबर इस्लाम के पास आता तो सर से लेकर गर्दन तक पैगंबर ऊंचे नज़र आते। पैगंबर बहुत ज़्यादा लंबे नहीं थे लेकिन फिर भी बुलंद नज़र आते। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह ये क्या माजरा है। कहा कि मेरे खालिक को ये मंजूर नहीं कि कोई मुझसे ऊंचा नज़र आए। सलावत भेजे मोहम्मद। सरवरे कायनात के पसीने से एक ख़ास खुशबू आती थी जो न किसी गुलाब में थी, न किसी इत्र में थी, न किसी फूल में थी। एक ऐसी ख़ास खुशबू जो जहाँ से पैगंबर गुजरते थे 1 से 2 दिन तक काफिर और मुशरिक जब वहाँ आते
تو کہتے لگتا ہے محمد آئے ہوں واہ واہ واہ، کہتے کہ یہاں پہ محمد آئے ہوں گے. تو دوسرا سوال کرتا کہ کیسے معلوم؟ تو کہتا کہ سن کر پتہ چل رہا ہے کہ جو نبی کے جو محمد کے بدن مبارک سے خوشبو آتی ہے وہ یہاں سے آ رہی ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ حدیث قصہ میں جب یہ دونوں شہزادے گھر میں آتے ہیں تو جناب سیدہ سے کیوں فرماتے ہیں کہ انی اشم عندکی رائحۃ طیبۃ، کہ اے مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جو نانا کے بدن سے آتی تھی. سبحان اللہ. بعض وقت جب سرور کائنات مٹی پہ چلتے تھے تو ان کے قدم کے نشان نہیں بنتے تھے، اور بعض وقت چٹانوں پہ چلتے جاتے تھے نشان بنتے جاتے تھے. دیکھنے سے محسوس ہوتا تھا جہاں چاہتے ہیں اپنے نقش چھوڑ دیتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں اپنے نقش نہیں چھوڑتے. یہی پیغمبر کے نقش تھے اور یہی ان کے آل کے نقش تھے. اسی لیے ہم کو ملتا ہے جگہ جگہ پر قدم گاہ کے نشان ہوتے ہیں، قدم مبارک کے نشان ملتے ہیں. کہیں امام امیر المومنین علیہ السلام کے نشان ملتے ہیں تو کبھی امام رضا علیہ السلام کے قدم کے نشان ملتے ہیں. سرور کائنات کی پیشانی سے ایک ایسا نور نکلتا رہتا کہ یہاں تک امہات المومنین کہتی تھیں کہ جب اگر دن میں سوئی کھو جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے. تو صحابہ نے کہا مادر گرامی رات کا کیوں انتظار کرتی تھی؟ رات میں تو اور زیادہ تاریکی ہوتی ہے. کہا کہ رات میں پیغمبر تشریف لاتے تھے اور پیغمبر کی پیشانی کا نور اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ دن کے چراغ میں کھوئی ہوئی سوئی پیغمبر کی پیشانی کے نور سے رات میں مل جایا کرتی تھی. صلوات بھیجے محمد نبی کے بال اور ناخن بڑھتے نہیں تھے. جب سفر کرتے تھے تو ناخن نہیں کاٹتے تھے. خالق کو یہ منظور نہیں تھا کہ ان کے بال کٹیں اور گریں، ان کے ناخن کٹیں اور گریں اور لوگوں کے پاؤں میں نہ آ جائیں، کہ ان کی بے احترامی نہ ہو. ایک موقع پہ سرور کائنات اپنے بال مبارک کو کاٹے اور تمام صحابہ نے تبرکن تقسیم کر دیے. یعنی صحابہ تبرک کو مانتے تھے جب ہی تبرکن تقسیم کیے. صلوات. سرور کائنات کی جب ہاتھوں پہ کڑیاں آتی تھیں، جب ہاتھوں پہ پتھر آتے تھے تو پتھر تسبیح کرنے لگ جاتے تھے. کبھی الحمدللہ کی آواز آتی تھی تو کبھی سبحان اللہ کی آواز آتی تھی تو کبھی اللہ اکبر کی آواز آتی تھی. تو جن کے ہاتھوں پہ پتھر آئے اور وہ خدا کی تسبیح کرنے لگ جائے تو ان کے متعلق کیا کہنا جو آغوش ہی میں پلے ہوں. اگر پتھر ہاتھ پہ آئے تو تسبیح کرنے لگ جائے، تو اگر رسول اللہ کے آغوش میں کوئی پلے تو کوئی علی نکلے تو کوئی فاطمہ بنے تو کوئی حسن بنے تو کوئی حسین بنے. صلوات بھیجے محمد جب رات کا وقت ہوتا تھا تو سب زمین پہ سو رہے ہوتے تھے ایک خیمے کے اندر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ کالی رنگ کی عبا اوڑا کرتے تھے. اس لیے پیغمبر اسلام کے ماننے والے کبھی کالے رنگ کو بدعت نہیں مانتے. تو جب یہ کالے رنگ کی عبا لیتے تھے تو سر سے لے کے پاؤں تک پورا جسم کو ڈھانپ لیا کرتے تھے چادر سے. تو جب سب زمین پہ سو رہے ہوتے تھے پھر بھی پتہ چلتا تھا کہ یہاں محمد سو رہے ہیں، کیونکہ ان کے جسم سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہوتا تھا. تو اگر شب ہجرت سرور کائنات کسی کو اپنے بستر پہ سلانا چاہیں گے تو کسی ایسے کو چنیں گے، کسی ایسے کو دعوت دیں گے کہ جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو. کسی ایسے کو تلاش کریں گے کہ جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو. وہ سارے مشرکین مکہ تھے،
सब वहाँ चारों तरफ खड़े हुए थे اور ایک دوسرے سے کہتے رہتے تھے کہ ابھی محمد سو رہے ہیں، جبکہ 100 امیر المؤمنین تھے، لیکن پھر بھی کہتے تھے کہ رسول اللہ سو رہے ہیں۔ نعرہ حیدری، علی 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 مدد حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پہ ایک مہر نبوت تھا، اور اگر اس سے کپڑا ہٹتا تھا تو آسمان تک نور چلا جاتا تھا، سبحان اللہ۔ اور کہ جس مہر نبوت کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا خاتم النبیین، اسی مہر نبوت کو بوسہ دینے کے لیے ایک مرتبہ ایک صحابی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے کہ اگر میں نے کسی پہ کبھی ظلم کیا ہو وہ آج آ کے مجھ سے بدلہ لے لے، تو یہ صحابی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے ایک مرتبہ تازیانہ مارا تھا، تو رسول اللہ نے کہا کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی کسی پہ کوئی ظلم کیا ہو، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کسی پہ تازیانہ مارا ہو۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے تازیانہ مارا تھا، کہا ٹھیک ہے اسے ایک تازیانہ دے دیا جائے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے تازیانہ مارا تھا تو میرے پشت پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، تو اپنے پشت سے کپڑا ہٹا لیجئے۔ فوراً اشارہ کیا کہ میرے پشت سے کپڑا ہٹایا جائے، جیسے ہی کپڑا ہٹایا گیا وہ صحابی گرے اور مہر نبوت کے بوسے لینے لگے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، صرف اور صرف مہر نبوت کے بوسے دینا چاہ رہا تھا۔ تو اتنی بات تو واضح ہو چکی ہے کہ نبی سے ریلیٹڈ چیزوں کے بوسے لینا خود سنت صحابہ ہے۔ خود صحابہ جو تھے وہ نبی سے ریلیٹڈ چیزوں کے بوسے لیا کرتے تھے۔ اور ایک اور آخری آپ کو معجزہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سرور کائنات جیسے آگے سے دیکھتے تھے ویسے ہی پشت سے دیکھا کرتے تھے، کہ اگر کوئی سامنے سے آتا تھا تو اس کا نام لے کے پکارتے تھے، اور ویسے ہی اگر کوئی پیچھے سے آتا تھا تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے، نام لے کے پکارتے تھے کہ سامنے آ جاؤ۔ اصول کافی ہی کی تو روایت ہے کہ جب سرور کائنات نماز جماعت پڑھا رہے تھے تو جب نماز ختم کی تو کہا کہ مجھ سے پہلے رکوع اور مجھ سے پہلے سجود میں نہ جایا کرو، نماز جماعت سے نکل جاتے ہو۔ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کا رخ تو قبلے کی طرف ہوتا ہے، آپ کو کیسے معلوم پہلے کون رکوع میں جاتا ہے پہلے کون سجود میں جاتا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں پشت سے دیکھتا ہوں۔ تو بس عزیزان محترم، میں اپنی اس تقریر کو ختم کرنے کے لیے کچھ اس طرح سے اختتام کرنا چاہوں گا کہ پروردگارہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ پروردگارہ جو بھی بیمار ہیں اس دنیا میں ان سب کو صحت یابی دے۔ پروردگارہ ہم سب کو سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور سیرت نبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سب کو ان کے اوان و انسان میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ ہاں بہت خوب دانیال، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ایسے ہی آپ علم حاصل کرتے رہیں اور علم پھیلاتے رہیں۔ پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی وآل محمد۔ اب ہمارے درمیان موجود ہیں بہت ہی محترم عابد نقوی صاحب، بہت ہی محبت کرنے والے اور ہمیشہ موٹیویٹ کرنے والے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں ممبر پر اور آج کی اس محفل سے خطاب فرمائیں۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ برائے خوشنودی چہاردہ معصومین بلند تر صلوات۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ تمام مومنین کو آج کی جشن صادقین کی بہت بہت مبارک قبول ہو، اور ہم سب مل کر سب مومنین کرام اس عظیم موقع پہ، اس مسرت کے موقع پہ اپنے حجت القائم ولی العصر المنتظر المہدی کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں ان کے دو جد صادقین جس نام سے ہم جشن کر رہے ہیں ان کی ولادت کا۔ تو جشن صادقین اسی نام سے آج کل ہم اس موقع کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو بچوں کو یقیناً پتہ ہوگا، بڑوں کو تو پتہ ہی ہے کہ صادقین کا کیا مطلب ہے۔ صادقین عربی لفظ ہے، عربک ورڈ، صادقین پلورل۔ بچوں کو یقیناً پتہ ہوگا، کمیل کو تو ضرور پتہ ہوگا، ماشاءاللہ بہت اچھے منقبت خان، اسٹار آف رجائنا ماشاءاللہ۔ تو صادقین پلورل آف صادق ہے، صادق کا مطلب سچا۔ تو یہ سچوں کا جشن ہے آج کا جو دن ہم منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں، سچوں کا جشن۔ بے شک، درود پڑھیے بلند تر آواز۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد وعلی محمد وعجل فرجوں۔ تو جیسا معجزات بیان کیے بھی دانیال نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے، اور ایک مخصوص سبجیکٹ پہ۔ تو رسول کا جو ایک معجزہ تھا وہ زندگی کا یہ بھی معجزہ تھا، معجزات سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ ولادت سے پہلے بھی معجزات، ولادت کے موقع بھی معجزات، پوری زندگی معجزات، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی معجزات ہی معجزات کی زندگی ہے۔ تو زندگی جو آپ کی بعثت سے پہلے تھی، 40 سال جو مکہ مکرمہ میں آپ نے بسر کی، وہ بھی معجزہ تھی، اور 40 سال کے بعد جب اعلان رسالت کیا بعثت، تو وہ بھی معجزہ تھی۔ تو رسالت کے اعلان سے پہلے جو 40 سال تھے وہ آپ کا ایک عظیم الشان اخلاق کا ایک معجزہ، اخلاق کا معجزہ، جس کے نتیجے میں کفار بھی کہنے پہ مجبور تھے کہ رسول ہمارے صادق ہیں، صادق اور امین ہیں۔ اسی سے نام ہم نے لیا ہے صادق، جشن صادق، جشن صادقین۔ ایک رسول ہیں ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے ان کے فرزند رسول ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، تو جنہیں ہم صادق آل محمد کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو ان دو کا جشن ہے، جشن صادقین۔ تو اس موقع پہ آج کی اس تقریب میں جن عظیم ہستیوں کی ولادت کا جشن ہے وہ عالمین پر، پورے عالمین پر ہے، پورے عالمین پر وہ رحمت ہیں، رحمت رب العالمین ہے۔ اور قرآن میں اسی چیز کا اعلان ہوا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو پہلے معصوم، 14 معصومین میں سے پہلے معصوم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد دوسرے معصوم، تیسرے معصوم، چوتھے معصوم، پانچویں معصوم، اور 14 معصوم تک۔ اولنا محمد، واوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد۔ تو یہ سب کے سب محمد ہیں، یہ کردار محمدی وہی ہے۔ اگر اول ان میں رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اگر پہلا رحمت ہے اللہ کی طرف بھیجا ہوا تو آخری بھی رحمت ہے، اور کل کے کل رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم
تو ان کی تعریف، ان کے معجزات، ان کے کمالات، ان کے درجات جتنے بیان کیے جائیں کم ہیں. نہ ہمارا علم ہے، نہ ہمارا طاقت گفتار ہے، نہ ہماری طاقت تصور ہے کہ ان کے معجزات کو، ان کے کمالات کو، ان کے درجات کو سمجھ سکیں. اسی لیے کہا ہے کسی نے لا یمکن الثناء، ثنا ممکن نہیں ہے ان ہستیوں کی. لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جتنا حق ہے ان کی ثنا کرنے کا، تعریف کرنے کا، وہ ہم سے ممکن نہیں ہے. نہ ہمارا علم ہے، نہ ہمارا اظہار ہے، نہ ہمارا تصور ہے. بعدس خدا، بعدس خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. اللہ کے بعد، اللہ کی شان کے بعد کسی کی بلند ترین شان ہے تو وہ یہی ہستی ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو ان ہستیوں کی توصیف تو ذات باری کر رہی ہے، اور ایک دفعہ نہیں کرتی، مسلسل عالم تعریف میں ہے خود ذات احدیت، ذات باری تعالی. اور نہ صرف خود وہ تعریف کر رہی ہے ذات باری تعالی، اس کے فرشتے بھی تعریف کر رہے ہیں. اور جب فرشتے تعریف کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ پوری کائنات تعریف کر رہی ہے. اور جب پوری کائنات تعریف کر رہی ہے تو پھر مومنین کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی تعریف کریں. تو بلند تر صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ. تو قرآن میں یہی ذکر آیا ہے سورہ احزاب جس میں ہم پڑھتے ہیں. حدیث قصہ میں بھی سورۃ احزاب کا ذکر ہے. اور یہ جو تعریف توصیف محمد ہے، نبی آخر، محبوب کبریا، یہی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی اور مسلسل تعریف کر رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں ہم انما، ابھی حدیث قصہ پڑھی دانیال نے ماشاءاللہ. سورہ احزاب، یہ بھی سورہ احزاب کا تھا، سورہ درود جسے کہتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سورہ درود سورہ احزاب میں ہے. اور سورہ احزاب میں ہی حدیث قصہ ہے. جب حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو دراصل حدیث نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. حدیث قصہ دراصل قرآن ہے، تفسیر قرآن ہے. اور نہ صرف تفسیر قرآن ہے بلکہ تعویل قرآن ہے. تو ہمارے بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے، کمیل، دانیال، یہ سب بچے ماشاءاللہ ذوالفقار، احسن سب بیٹھے ہیں اور بزرگ تو سمجھتے ہیں ان باتوں کو. حدیث قصہ دراصل قرآن ہے، تلاوت قرآن ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. اسی طرح درود جو ہے، دانیال نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا تھا کہ نبی کے لیے درود ہے، نبی کے لیے، رسول کے لیے نہیں ہے، عبد کے لیے نہیں ہے. یہ طالب جوہری صاحب نے بھی اپنے مجلس میں پڑھا تھا. بہترین مجلس ہے، میں سب کو ریکمینڈ کروں گا. مجلس نہیں ہے بلکہ میلاد نبی، جشن میلاد نبی پہ انہوں نے تقریر کی تھی. اور اس میں انہوں نے اسی نقطے کو کہا تھا کہ قرآن جو لفظ استعمال کرتا ہے نبی کا، دانیال نے بہت اچھا نقطہ کیا، میں بڑی تعریف کروں گا، آئی اپریشیٹ. اور بچوں کو دیکھ کے اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے کہ گفتگو کرتے ہیں. میں تو کاغذ سے پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بغیر کاغذ کے پڑھتے ہیں. تو یہ ان کی ماشاءاللہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور دوسرے بچوں کو بھی پڑھنا چاہیے اسی طرح. اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. بچے پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، مرثیہ بھی پڑھتے ہیں مجلس کے موقع پہ. تو اسی طرح دانیال کی طرح، اور اشر آج نظر نہیں آ رہا، یہ بچے تقریر کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور تقریر کرنی چاہیے. اور ضروری نہیں، وہی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی لمبی چوڑی طالب جوہری کی طرح نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے ایک دن اللہ کرے آئے، ہماری دعا ہے تمہارے لیے
کہ وہ وقت بھی آئے طالب جوہری جیسی مجلس پڑھ سکیں، ان سے بھی اچھی مجلس پڑھ سکیں، لیکن اپنی سطح پہ جتنی آپ کی طاقت ہے اتنا ذکر کریں، ذکر نبی کریں، ذکر علی کریں، ذکر پنجتن پاک کریں، ذکر معصومین کریں، جتنی طاقت ہے جتنی ہمت ہے، منقبت کی شکل میں یا تقریر کی شکل میں. سبحان اللہ. تو نبی کا لفظ دانیال نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب نبی کا لفظ جو سلیکٹ کیا ہے طالب جوہری کی ہے یہ تفسیر جو میں بیان کر رہا ہوں. تو نبی کا جو لفظ یوز کیا اس میں اس کا مقصد کیا ہے کہ رسول کا نہیں کیا. رسول بنے وہ 40 سال کی عمر میں، یعنی ہجرت سے کتنا عرصہ پہلے؟ 13 سال پہلے. 13 سال بعد ہجرت ہو گئی. اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا، 13 سال کی عمر کے بعد آپ کی ہجرت ہوئی 53 سال، یعنی ہجرت سے 13 سال پہلے رسول بنے. تو اس کا مطلب اس سے پہلے تو درود و سلام نہیں تھا اللہ کا، تو اس لیے رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا، عبد کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہ عبد کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا جب وہ معراج پہ لے گیا اللہ تعالیٰ کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے عبد کو آسمان پہ لے گیا. تو رسول کا استعمال جب عبد کا لفظ جو ہے اس وقت استعمال ہوا، رسول کا لفظ بعثت پہ استعمال ہوا. نبی کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ بہت اچھا ایکسپلین کیا دانیال نے، اور یہ واقعی ایک روح پرور بات ہے. نبی کا اس لیے کیا کہ جب سے تخلیق ہوئی آپ کی، اور تخلیق کب سے ہوئی؟ تخلیق جب سے ہوئی جب ابھی آدم بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی. آدم کی تخلیق ابھی پانی اور مٹی سے بنے نا. آدم کو کیسے بنایا اللہ نے؟ آدم کو مٹی سے بنایا اور پانی، ان دونوں کا مجموعہ کر کے. تو حدیث مبارک ہے ہمارے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا ہم جشن منا رہے ہیں. محمد کیا ہے وہ حدیث؟ وہ ہے کنت نبیًا، میں نبی تھا. سبحان اللہ، کیا شان ہے. اب یہ تعارف نبی خود کرا رہے ہیں، اللہ نے تو تعارف کرا دیا. اب نبی فرما رہے ہیں میں نبی اس وقت تھا، کنت نبیًا و آدم کنت نبیًا آدم بینا مائے وتی، وہی جو میں نے بتایا نا کہ ابھی مٹی اور پانی سے بنا ہے. تو میں نبی اس وقت بھی تھا کہ ابھی آدم کا وجود نہیں تھا، ابھی وہ بینا مائے وتی یعنی پانی اور مٹی کے درمیان ابھی وجود ہی نہیں تھا ان کا، میں نبی تھا. تو جب اللہ نے تخلیق کیا نور محمدی کو، اس وقت سے درود و سلام جاری ہے. جب سے تخلیق کیا، جب نور محمدی آدم سے بھی پہلے ہوا، اس وقت سے ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا مومنین کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب اللہ نے اور تعارف کیسے کرایا؟ نبی کا تعارف ایک اور طریقے سے کرایا. قرآن کی، ہم سب قرآن پڑھتے ہیں ظاہر ہے، قرآن کی جو سب سے، جسے اللہ نے اور ہمارے نبی نے بتایا سب سے اہم سورہ ہے، جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، سورہ یاسین. سمجھ میں ہوں گے آپ؟ سورہ یاسین. تو وہاں تعارف کرایا. کیسے تعارف کرایا وہاں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم. قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے اللہ، قرآن کی قسم، والقرآن الحکیم. یاسین کون ہے؟ سرکار مبارک ہمارے نبی یاسین. اللہ کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے نبی، یاسین والقرآن الحکیم. قسم ہے قرآن کی، قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے انکا لمن المرسلین. یہ تعارف کرایا اللہ نے کہ تم بے شک، انکا جہاں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں ایمفیسس کے لیے ہے. بہت اہم بات اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے میرے رسول، میرے پیارے رسول، یاسین
वल कुरानिल हकीम, कसम है कुरान की, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम, सिरातिल मुस्तकीम पे। तो ये अल्लाह ताला ने दूसरा तारुफ कराया। नबी ने अपना तारुफ क्या कराया? कुंतो नबियन। दूसरा तारुफ कराया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। दूसरा तारुफ ये कराया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली जो वसी हैं मेरे, वो दरवाज़ा है इल्म का। तो अब बात जो है नबी से चल के वसी तक आ गई। अब हम सुनते हैं अपने नबी का तारुफ वसी की ज़बान से, बाबुल इल्म के, कि उन्होंने क्या फरमाया, किस तरह तारुफ कराया है। लेकिन इस तारुफ से पहले मोहम्मद बुलंदतर सलवात तो हम देखते हैं कि मौला अली ने हमारे नबी का तारुफ अपने नबी का, उनके भी नबी ज़ाहिर है, उनके नबी हैं और वो नबी के खुद वसी हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जिक्र तबर्रुकन बरकत के लिए दूसरे सादिक जश्न सादक़ैन का जो दूसरा हिस्सा है, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, उनके रेफरेंस से थोड़ा सा जिक्र करते हैं बरकत के लिए। एक दफ़ा और बुलंदतर सलवात। तो दूसरे सादिक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक आले मोहम्मद, नाम उनका जाफ़र, विलादत आपकी 83 हिजरी में हुई। हिजरत का रेफरेंस बड़ा ज़रूरी है बच्चों के लिए ख़ास तौर पे कि याद रखें। हिजरत का साल, पहला साल, जो हिजरत का पहला साल है वो नबूवत का 13वां साल है। और नबूवत का 13वां साल का मतलब है कि नबी का कौन सा है उम्र मुबारक का साल? 53 ईयर्स। वाह, किसने कहा ये? बहुत खूब, माशाल्लाह। तो हिजरत से हमें याद रख, सारा रेफरेंस हिजरत से है कि हिजरत जिस दिन हुई उससे 53 ईयर्स पहले कबल हिजरी रसूल की विलादत हुई। तो एक विलादत हम देख रहे हैं जो हिजरत से 53 ईयर्स बैक हुई, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुछ तो ये कुछ चीज़ें थोड़ी सी हिस्टोरिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। एक विलादत है हिजरत से 53 साल पहले, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी विलादत जो है हिजरत के 83 ईयर्स बाद। तो ये दो विलादतें हैं, ये याद रखनी चाहिए हमें। आपका नाम जाफ़र और लक़ब ज़ाहिर है सादिक़ आले मोहम्मद, और आपकी कुनियत अबा अब्दुल्लाह। बच्चों को पता होना चाहिए कुनियत आपकी अबा अब्दुल्लाह। और पहले मासूम जो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं उनकी कुनियत क्या है? अबुल क़ासिम। तो कुनियत भी हमें पता होनी चाहिए। अब ये भी जो है नूर का हिस्सा है मासूमीन। पहले मासूम मोहम्मद मुस्तफ़ा, 8वें मासूम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, जो कि 6ठे इमाम हैं। ये नूर का सिलसिला है। अव्वलुना मोहम्मद, वाउसतुना मोहम्मद, वाखिरुना मोहम्मद, वकुल्लुना मोहम्मद। ये सब के सब नूर हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है, अहले सुन्नत हैं वो, हालांकि अहले सुन्नत शायर, बल्कि बहुत बड़े इमाम हैं इनके, इमाम रज़ा कहलाते हैं, बरेलवी। उन्होंने बहुत अच्छी बात की, बहुत खूबसूरत, लुत्फ़ आएगा शेर सुन के। एक दरूद पढ़िए, वो कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है, तेरी यानी रसूल को कह रहे हैं, रसूल नादे रसूल है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। तो ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम
उसी नूर का हिस्सा है। और हम हदीस किस्सा में पढ़ते हैं कि हदीस किस्सा जब पढ़ते हैं तो इन हस्तियों के ज़िक्र से, इन हस्तियों के नाम की वजह से अल्लाह की रहमत हमें घेर लेती है। और हमने शुरू की है हदीस किस्सा से इस यकीन के साथ कि रहमत ने हमें घेरा हुआ है, सुभान अल्लाह। और जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं ये रहमत हमें घेरे रहेगी। और ना सिर्फ रहमत बल्कि मलाइका घेरे रहते हैं। आप हदीस किस्सा पढ़ें तो बड़े जज्बे से पढ़ें। मैं हमेशा कहता हूँ, बल्कि मैंने थोड़ा सा इंटरफेयर किया था दानियाल को, ये नहीं है कि वो हदीस किस्सा बैठ के उसने अरबी में पढ़ दिया और आपने सुन ली, नहीं, उसका एक एक लफ्ज़, एक एक नाम, मुक़द्दस नाम, और उस पर आपके दरूद व सलाम जारी होना चाहिए। एक दफ़ा और बुलंदतर दरूद पढ़िए, तो इन हस्तियों का जो है उसमें आखिर में हदीस किस्सा के हम जो सुनते हैं वो ये है, माज़ो के राह, जब ये जिक्र होता है इनका, इन हस्तियों का, माज़ो के राह खबर ना हाजा फ़ी महफ़िल में महाफ़िल अहले लड़ते वफ़ीह जमन मिन शियतना व मुहब्बीना व फ़ीहिम महमूमुन इल्ला व फ़रजल्लाहु हम्महु वला महमूमुन इल्ला व कशफ़ल्लाहु गम्महु वला तालिबु हाजतन इल्ला व क़दल्लाहु हाजत। ये इन हस्तियों का एजाज़ है, ये इनकी बरकत है, ये इनकी शान है, शान अजीमी है जो अल्लाह ताला ने अता की कि सिर्फ इनका जब नाम आएगा जिस महफ़िल में तो आपके जो काम हैं वो सब दूर हो जाएंगे। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक बयान करता हूँ इसी सिलसिले में, और फिर हम दोबारा अपने नबी की शान में आ जाते हैं। तो आपने वही हमारे लिए बाइस रहमत, हमारी हिदायत, हमारे लुत्फ़ करम के लिए और हमारी जो परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए आपने 4 चीज़ें बताई। और ये हमें कुरान का मुताला इस नुक्ता नज़र से करना चाहिए कि उसमें क्या क्या बरकतें हैं। एक कुरान की बरकतें और एक हमारे आइम्मा ने जो बताई, मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बताई, उसकी क्या क्या बरकतें हैं। तो आपने 4 चीज़ें बताई कुरान के 4 रेफरेंस से, सूरह आले इमरान के रेफरेंस से, सूरह अंबिया के रेफरेंस से, सूरह मोमिनून के रेफरेंस से और सूरह कहफ के। बहुत छोटी छोटी मुख्तसर चीज़ें कि अगर कोई शख्स, हदीस मुबारक है और आपकी फरमान है आपकी शियों की हिदायत के लिए, कि कोई शख्स अगर कोई ख़तरा महसूस करता है, खौफ, आलम खौफ में है, तो उसको चाहिए कि वो पढ़े कुरान की ये आयत, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, सूरह आले इमरान। और अगर कोई शख्स इंतहाई तकलीफ़ और गम की कैफियत में है तो वो पढ़े ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का हम शियों और सब के लिए आपकी रहनुमाई है। उसके बाद आपने फरमाया कि कोई शख्स, और आमतौर पे हम सब होते हैं, ज़ाहिर है, मुश्किलात में कि हमें फ़रेब और धोखाधड़ी और लोगों से परेशानी होती है, तो ऐसी कैफियत में क्या पढ़ा जाए? आपने फरमाया, ये सूरह मोमिनून से है, वउफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद, सूरह मोमिनून की आयत का इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। तो ये 3 बातें होंगी। चौथी बात ये है कि कोई शख्स अपने मालो सरवत और जो अपने वसाइल हैं उनकी तरफ से ख़तरा महसूस करे या उनमें बरकत चाहे, दोनों चीज़ें। एक तरफ ख़तरा भी है, आपको होता है नॉर्मल, ये हमारी नफ्सियात है, इंसानी नफ्सियात, कि अपनी जो वसाइल हैं और जो अपनी नेमतें हैं उनके छिन जाने का डर होता है, धड़का लगा रहता है, कोई आफत ना आ जाए, कोई मुसीबत, कोई स्टॉप, हरिकेन आजकल आ रहे हैं, टॉर्नेडो आ रहे हैं, एक क्लाइमेट चेंज ने एक तूफ़ान खड़ा किया हुआ है, तो वो खौफ होता है कि नेमतों के छिन जाने का खौफ।
نفسیات ہے انسان کی. اور دوسرا یہ کہ ان نعمتوں میں اضافے کی بھی خواہش ہوتی ہے. تو مولا نے کیا فرمایا کہ اپنی نعمتوں میں اضافے کے لیے یہ پڑھو سورہ کہف کی ہے مختصر سی، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہماری برکت کی. تو یہ 4 چیزیں مختصر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یاد رکھنے کے لیے. ہر ایک کو یاد، نوجوانوں کو بھی یاد رکھنی چاہیے، بزرگوں کو بھی یاد رکھنی چاہیے. زندگی کے نارمل حالات میں ہمیں ان کا سامنا رہتا ہے، اور یہ امام نے ہمارے لیے بہت ہی زبردست رہنمائی اور رحمت عطا کی. صلوات. اب ہم آتے ہیں دوبارہ اپنے موضوع پہ، معصوم اول جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو مولا علی علیہ السلام نے کیسے تعارف کرایا، اور اس سے پہلے مولا علی کے والد جناب ابو طالب علیہ السلام نے کیسے تعارف کرایا. وہ خطبہ نکاح میں جو رسول کا پڑھا، رسول کی جب عقد مبارک ہوا، بی بی خدیجہ ملکۃ العرب، بہت عظیم الشان خاتون، عرب کی اعلیٰ ترین خاتون جو تھیں اس دور میں وہ تھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ. تو ان کا جب نکاح پڑھایا وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا. تو اس میں آپ کا تعارف کرایا کہ یہ میرا بھتیجا محمد، اس کا کیا درجہ ہے. سبحان اللہ. خطبہ شروع ہوتا ہے بالکل یعنی قرآنی انداز میں شروع کیا، جبکہ قرآن کو بھی آنے میں 15 سال تھے. یعنی رسول کی عمر مبارک جب نکاح ہوا ہے تو 25 سال تھی. رسالت 40 سال میں شروع ہوئی ہے، ابھی 15 سال رسالت آگے ہے. اور حضرت ابو طالب 15 سال پہلے رسالت سے قرآنی زبان میں خطبہ پڑھ رہے ہیں. سنیے اور خطبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من ذراء ابراہیم و ذراء اسماعیل و جعل لنا بیتا محجوبا و حرما آمنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ سورہ حمد کی یعنی قرآن کی ابتدا کر دی آپ نے. سبحان اللہ. الحمدللہ الذی جعلنا من کہ حمد ہے اس ذات کی، تعریف و توصیف ہے اس ذات کی جس نے ہمیں اولاد ابراہیم سے قرار دیا، و ذریۃ اسماعیل، اور اسماعیل کی اولاد سے قرار دیا. سبحان اللہ. یہ قرآن کا سارا قرآن کا ریفرنس ہے. سورہ بقرہ میں یہ سب باتیں ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کو آزمائش کی اللہ نے اور پھر ان کو امام بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، سورہ بقرہ میں. تو جب امام کا درجے پہ یعنی نبی پیغمبر اس سے بڑا درجہ امام. نبیوں کا 1,24,000 نبی ہیں، ہمارے نبی آخر ہیں. ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہے، رسول تھوڑے تھے. 313 1,24,000 پیغمبر کہے جاتے ہیں، حالانکہ 1,24,000 سے بھی پتہ نہیں کتنے زیادہ ہیں، لیکن ایک ایسے ریفرنس کے لیے ہے. نبی 1,24,000، اس میں سے سلیکٹڈ اصطفیٰ جسے کہتے ہیں نا، مصطفیٰ، جن کو اللہ نے سلیکٹ کیا، ان 1,24,000 میں سے 313 رسول وہ چند ہیں. یعنی 1,00,000 سے کم ہو کے رسول کتنے رہ گئے؟ 313. اور ان رسولوں میں سے بھی اولو العزم جو ہیں وہ 5 ہیں، جن میں حضرت ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت نوح ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان کا درجہ حضرت ابراہیم کا نبی سے رسول، رسول سے پیغمبر، پیغمبر سے اولو العزم پیغمبر، اور اس سے پھر بڑا بلند درجہ کیا کیا؟ امام بنا دیا. سورہ بقرہ میں یہ پورا ذکر ہے. تو جب اللہ نے اعلان کیا کہ اے ابراہیم تمہیں ہم نے امام بنا دیا، تو اب انہیں اپنی اولاد کی فکر ہوئی. کہا اے اللہ تعالیٰ مجھے تو امام بنا دیا، قالا ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی تو امام بنا، ان کو بھی تو اس درجے پہ، اعلیٰ ترین درجے پہ میری اولاد کو پہنچا. تو یہ لفظ استعمال کیا قرآن نے، ومن ذریتی. ابراہیم نے کہا من ذریتی. حضرت ابو طالب نے وہی لفظ استعمال کیا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذرہ ابراہیم و ذریۃ اسماعیل. تو یہ تعارف کرایا، اپنے خاندان کا بھی کرایا، خاندان رسالت کا بھی کرایا، اور رسول کا بھی کرایا کہ ذریت ابراہیم و اسماعیل میں سے ہیں. سبحان اللہ. یہ تعارف ہے نبی کا، اعلیٰ ترین تعارف. اور پھر کیا فرمایا آپ نے؟ اور ایک ہمیں گھر دیا
بیت اللہ دیا جس کا حج کیا جاتا ہے، اور ایک ایسا گھر عطا کیا جو مرکز امن و امان ہے، اور جہاں ہر طرح کے میوے سمٹ کر آتے ہیں، اور ہمیں اس شہر میں حاکم بنا دیا، یعنی رسول کا خاندان بتا دیا کہ یہ حاکم ہے، یہ بادشاہوں کا خاندان ہے۔ اما بعد، یہ خطبہ پڑھ رہے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اما بعد، بلا شبہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ وہ ہے جس کا قریش کے کسی بھی آدمی سے موازنہ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ سب سے بلند ہے، تو اس کا پلہ گرا نظر آئے گا، اور جس سے بھی اس کی نسبت دیکھی جائے یہ اس سے بڑا معلوم ہوگا۔ دیکھیں یہ تعارف کرایا ہے حضرت ابو طالب نے کہ یہ میرا بھتیجا محمد عربی، یہ ہے اس کا درجہ، سب سے بلند ہے، سب سے بڑا، اور جس سے بھی اس کی نسبت دیکھی جائے یہ اس سے بڑا معلوم ہوگا، اور وہ مال و دولت میں کم ہے۔ اب مال و دولت کا بھی ذکر آ گیا، اور اس سے کیا ہے، لیکن ابو طالب نے فرمایا کہ اس کی حیثیت کیا ہے مال و دولت کی، یہ کیا ہے، وٹ از مال و دولت؟ فَإِنَّ الْمَالَ رِزْقُ حَائِلًا وَذِلُّ زَائِلًا، یعنی لفظ کیسے ادا کیے مال کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ مال تو ایک وقتی نعمت ہے اور ناپائیدار چھاؤں ہے۔ اب اس پہ ایک پوری تقریر ہو سکتی ہے، تو اس بات کو میں یہیں چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ نے مال کو بالکل کنڈم کر دیا، بے حیثیت کر دیا حضرت ابو طالب نے، کہ مال کی کوئی حیثیت نہیں۔ بی بی خدیجہ تو مالدار ترین ملکہ تو عرب تھی، ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا عرب میں، لیکن آپ نے بتا دیا کہ یہ اس کی کچھ حیثیت، یہ چھاؤں ہے۔ چھاؤں تو یہی ہوتی ہے نا کہ دوپہر میں چھاؤں بالکل کم ہوگی، سایہ کم ہوگا، اور جوں آپ کا دن ڈھلے گا زندگی کا، سایہ بڑا ہوتا چلا جائے گا، اور جب رات ہو جائے گی تو سایہ ختم ہو جائے گا۔ دولت کو، یہ مال کو یہ بتایا کہ ختم ہو جائے گا، یہ تو دن گزرے گا، سورج گیا، زندگی کا سورج ڈھل گیا، آپ نکل گئے، دولت مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنَّ مَالَ رِزْقٌ حَائِلًا وَذِلٌّ زَائِلًا، ضائع ہو جائے گا۔ وَأَنَّهَا نَبَأٌ عَظِيمٌ، پھر آپ کا تعارف کرایا، رسول کا تعارف کرا رہے ہیں حضرت ابو طالب، تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ ایک عظیم شخصیت ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اسے خدیجہ کی طرف سے اور خدیجہ کو اس کی طرف سے رغبت ہے۔ مہر جتنا بھی تم کہو گے، معجل کہو یا موجل، اب یہ دو لفظ ہیں، بچوں کو اسٹڈی کرنے چاہیے۔ مہر موجل کیا ہے، مہر معجل کیا ہے؟ یعنی ایک آن ڈیمانڈ اسی وقت پے کرنا ہے آپ کو مہر، ایک ہے جو ڈیفرڈ ہو جائے گا آن دا لیٹر ڈے۔ مہر جتنا تم کہو، معجل اور موجل، ہر طرح میں اپنے مال سے ادا کروں گا۔ اور اس کے علاوہ اس ہستی کی ایک عظیم الشان، ابھی آپ تعارف کرا رہے ہیں، 15 سال بعد جب رسالت کا اعلان ہوگا اس سے پہلے اعلان کر رہے ہیں ابو طالب۔ اور اس کے علاوہ سبحان اللہ، آپ لطف لیں گے اس بات کو، ابو طالب کی شان، اور اس کے علاوہ اس ہستی کی ایک عظیم الشان اور بلند منزل اور مقبول خدا بارگاہ بات ہے، ایک سیکرٹ ہے اس کا، سبحان اللہ، ایک عظیم خبر ہے جو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو نبی کا تعارف یہ ہے، دیکھیے سردار مکہ ابو طالب یہ تعارف کرا رہے ہیں نکاح میں۔ اس کے بعد آپ سنیے، سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ بس حضرت علی کا ایک ہے تعارف جو حضرت علی نے کرایا، جو وسیع رسول ہیں، اپنے رسول کا تعارف کرایا، اور آخر میں تھوڑا سا مقصد رسالت، اور اس کے بعد ہماری تقریر ختم ہو جائے گی۔ میں معافی چاہتا ہوں، جذبات میں ہوں میں اس وقت، ظاہر ہے ایک ولولہ ہے، ایک جذبہ ہے کہ اپنے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، آل رسول کا ذکر ہو رہا ہے، نور کا ذکر ہو رہا ہے، یہ سب کے سب نور ہیں، یہ عالم نور ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جذبہ دیکھو، تو اب مولا علی نے کیسے تعارف کرایا؟ یہ تو والد ان کے ابو طالب نے کرا دیا نکاح میں، بی بی خدیجہ سے نکاح میں کے موقع پہ۔ اب آپ حضرت علی کا سنیے، لفظ وہی ہیں، الحمدللہ الذی سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ پہلا خطبہ ہے ایکچولی، نہج البلاغہ اگر پڑھیں آپ، پڑھی ہوگی یقیناً، بچے پڑھتے ہیں، میں بھی بہت پڑھتا ہوں، اوپر سے گزر جاتی ہے، سچی بات ہے، اتنا علم نہیں ہے لیکن پڑھتا بہت ہوں۔ تو پہلا خطبہ جو ہے وہ شروع کیسے ہوتا ہے؟
وہ شروع کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام اسی لفظوں سے، الحمدللہ الذی